بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل دہلا دینے والی دعا۔ اے اللہ رب کریم، ہم ظاہر میں تو بندے ہیں لیکن حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما۔ میرے مالک ہماری نگاہوں کو پاک اور صاف فرما، ہمارے سینے کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہمارے روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مالک ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما، رزق اور صحت میں اور کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر اپنی برکت شامل حال فرما۔ اے مالک ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، برے چاہنے والوں کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مالک ہمیں برے کاموں میں سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے دوستوں اور برے حالات سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر دعائے مناجت کی لذت نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچے کو زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہمارے زیادہ لحاظ فرما، ہم پر خصوصی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے مالک ہمارے گناہ کے سبب ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں تو اپنے رب کے در پر آتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے زخمی دلوں پر رحم رکھنے والے اور غمزدہ دلوں کے غموں کو دور کرنے والے، اے پھیلے ہوئے دامنوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے مالک ہماری دعاؤں کو کہیں پھٹے کپڑوں کی طرح منہ پر نہ مار دینا۔ اے اللہ ہم آپ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں، جب آپ کی شان بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے تو بلم بوارہ کی 400 سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پلے عبادت بھی تو نہیں جو اپنی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اللہ ہم تو گناہوں کو گٹھر لے کر آگے کھڑے ہیں۔ اے مالک اس امید کے ساتھ کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر جاتا ہے تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کیا لے کر آئے ہو، ہمیشہ یہ پوچھتا کیا لینے آئے ہو۔ اے مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ رب کریم رحمت کی نظر کر دیجیے۔ اے مالک ہم پر احسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچوں کو گندگی میں لت پت دیکھتی ہے، وہ بچوں کو نہیں پھینکتی ہے، انہیں نفرت کرتی ہے، بلکہ سمجھتے کہ یہ نادان ہے اور اس کو صاف ستھرا کر کے اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں کی گندگی اور نزاکت میں لت پت ہیں۔ اے مالک بڑے نادان ہیں، بڑے جاہل بن کر زندگی گزار رہے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ اور ہمارے گناہوں کی نجاست اور گندگی کو دھو دیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے۔ اے مالک ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہی کے در سے مانگنا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ تو ان سے زیادہ کریم ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دی گئی خدمت کر رہے ہیں ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ یہاں جو بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، سب تیری رحمت کے سوالے ہیں، مغفرت کے سوالی ہیں، جنت کے سوالی ہیں۔ اے اللہ اپنے دل کے غم کسی کے سامنے کھولے، مولا آپ تو سینے کے بھیج جاننے والے ہیں۔ اے مالک انہیں شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، عزت و پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سینے کو قرآن حدیث کے نور سے منور فرما دیجیے، زندگی اور آخرت کے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائیے، نیک
مقاصد کو پورا فرما دیجیے، مشکلات آسان کر دیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔